دیکھیں، سستی اور حوصلہ ہارنا یہ ایک مرض ہے انسان کے لیے، چاہے دنیاوی امور میں ہوں یا اخروی امور میں ہوں۔ سستی ایک مرض ہے۔ جو انسان سستی کرتا ہے، ہمت ہارتا ہے، حوصلہ ہارتا ہے، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اسی سے متعلق میں چند روایات آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں کہ سست انسان دین کی نظر میں کیسا ہے، یعنی دین سست اور جس کے پاس حوصلہ نہیں ہے اس انسان کو کس نگاہ سے دیکھتا ہے۔ چند روایات ہیں، اور آپ جانتے ہیں چند روایات یہ وسائل الشیعہ سے ہیں، اور کتاب التجارہ میں یہ روایت بیان ہوئی ہے، اور کچھ خود فقہی کتابوں میں بھی۔ فقہی کتابوں میں آپ جانتے ہیں کہ فقہی کتابوں میں کتاب التجارہ کے نام سے پوری کتاب موجود ہے۔ یہ روایات عموماً وہاں بیان ہوئی ہیں، تو ان میں سے میں چند روایات آپ کے لیے بیان کرتا ہوں وسائل الشیعہ سے۔ وسائل الشیعہ میں کتاب التجارہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، انی لابغض الرجل ان یکون کسلا او کسلانا عن امر دنیاہ۔ مجھے شدید نفرت ہے اس انسان سے، سخت نفرت ہے اس بندے سے، اس انسان سے جو اپنے دنیاوی امور میں سستی کرتا ہے، اہمیت نہیں دیتا۔ کیوں؟ آگے امام علت بھی بتاتے ہیں، کہتے ہیں وَمَنْ كَسَلَ عَنْ أَمْرِ دُنْيَاهُ فَهُوَ أَكْسَلْ عَنْ أَمْرِ آخِرَتِهِ۔ یعنی جو انسان اپنے دنیاوی امور میں سستی کرتا ہے وہ پھر آخرت کے امور میں زیادہ سستی کرتا ہے۔ یعنی جو انسان اپنے دنیاوی امور کو نہیں سنبھال سکتا، ان کو اہمیت نہیں دے سکتا، تو آخرت کے امور کو کیسے سنبھالے گا، کیسے اہمیت دے گا؟ دیکھیں یہاں امام علیہ السلام جو ہے اس سست انسان سے سخت نفرت کا اظہار کرتے ہیں، انی لابغض، مجھے سخت نفرت ہے اس انسان سے۔ دیکھیں عموماً ہم کیا کرتے ہیں، ہم یا زہد کا درس دیتے ہیں، دنیا سے بے رغبتی کا درس دیتے ہیں، یا لوگ اس طرف چلے جاتے ہیں یا اس طرف چلے جاتے ہیں، بعض لوگ صرف دنیا کے پیچھے لگ جاتے ہیں، بعض صرف آخرت کے پیچھے لگ جاتے ہیں، یعنی افراط اور تفرید کا شکار ہوتے ہیں، جبکہ دین یہ نہیں چاہتا۔ دین اسلام چاہتا ہے کہ آپ تعادل رکھیں، توازن رکھیں، دنیاوی امور میں بھی اور اخروی امور میں بھی۔ اگر افراط تو تفرید کا شکار ہو جائیں گے تو کامیاب نہیں ہوں گے۔ ایمان کی ایک اور حدیث ہے، ایاک الکسل والضجر، سستی اور ہمت ہارنے سے بچو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُمَا يَمْنَعَانِكَ مِنْ حَظِّكَ مِنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، یہ چیز آپ کو آپ کے دنیاوی حصے سے بھی محروم کرے گی، اور آپ کے جو آخرت میں جو حصہ ہے اس سے بھی محروم کرے گی۔ لہذا سست انسان خسر الدنیا والآخرہ ہے، دنیا کا حصہ بھی اس سے چھوٹ جائے گا اور آخرت کا حصہ بھی اس سے چھوٹ جائے گا۔ لہذا امام نصیحت کرتے ہیں کہ کبھی بھی سستی اور ہمت نہیں ہارنا۔ ہم کیا کرتے ہیں، بعض دفعہ کوشش کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں، اگر کام ہم سے نہ ہو تو چھوڑ دیتے ہیں، یا سستی کرتے ہیں، کام نہیں کرتے۔ گھر میں کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، سامان نہیں ہے، اسی طرح پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، اور معاشرے کے اندر دیکھیں بہت سارے جوان یا بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، گھر میں کچھ ہوتا نہیں ہے اور اسی کے باوجود بھی سستی کرتے ہیں، اور یہ ایک مرض ہے انسان کے لیے، اور مرض سے بچنا ضروری ہے۔ یا ہمت ہارتے ہیں، ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ یہ دوسری حدیث ہے وسائل الشیعہ میں۔ ایک اور حدیث سے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، لیس منا من ترک دنیاہ لآخرتہ، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں جو آخرت کے لیے اپنی دنیا چھوڑ دیتا ہے، ولا آخرتہ لدنیاہ، اور جو اپنی دنیا کے لیے آخرت کو چھوڑ دیتا ہے۔ دیکھو دو بہت خوبصورت چیزیں بیان کی امام نے۔ لیس منا، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، اگر میں اس کا دائرہ تنگ کروں تو وہ شیعہ ہی نہیں ہے، وہ مومن ہی نہیں ہے، جو اپنی آخرت کے لیے دنیا کو چھوڑ دیتا ہے، خانقاہ میں چلا جاتا ہے۔ لہذا انسان کو
ہوشیار رہنا ہے کہ اپنی آخرت کے لیے دنیا کو نہیں چھوڑنا. تمہارا حصہ کون کمائے گا؟ وَلَا تَنْسَى نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. اب دنیا میں جو آپ کا حصہ رکھا گیا ہے اس کو بھولو نہیں. افراط و تفریط سے بچنا بہت ضروری ہے. اور فرماتے ہیں جو انسان دنیا کے لیے آخرت کو چھوڑ دیتا ہے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے، یہ بھی ایک مشکل ہے. اب دیکھیں بعض لوگ انتہائی متقی، پرہیزگار، زاہد اور اس شکل میں آتے ہیں، جب دنیاوی امور کی بات آتی ہے، مال و دولت کی بات آتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ یار ہم تو دنیاوی امور کے پیچھے نہیں چلتے، ہمیں ان سے کوئی رغبت نہیں ہے، کوئی دلچسپی نہیں ہے، ہمیں آخرت سے لینا دینا ہے، جو کچھ ہے وہاں ہے. امام فرماتے ہیں نہیں، لیس منا. جو آخرت کے لیے دنیا کو چھوڑے اور دنیا کے لیے آخرت کو چھوڑے وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، وہ مومن ہی نہیں ہے. حدیث کا مفہوم یہ نکلتا ہے. لہٰذا انسان کے لیے، ایک مومن کے لیے توازن اور اعتدال ہونا ضروری ہے اس میں. یعنی جتنا حصہ دنیا میں اس کا ہے اسے بھی حاصل کرے اور آخرت کے لیے بھی آمادہ ہو جائے. یہ تیسری حدیث. ایک اور حدیث آپ کی خدمت میں بیان کروں، امام صحیح ہے. نعم العون علی الآخرہ الدنیا. آپ آخرت چاہتے ہو نا، آخرت میں کامیابی چاہتے ہو تو فرماتے ہیں کہ نعم العون علی الدنیا، نعم العون علی الآخرہ الدنیا. آخرت کے لیے سب سے مددگار چیز جو ہے وہ دنیا ہے. یا انسان تم دنیا میں ہو، یہاں پہ الیوم یوم العمل وغدن یوم الحساب، یہ دنیا ہی مقدمہ ہے آخرت کے لیے. جو کچھ تیار کرنا ہے اسی دنیا میں کرنا ہے. لہذا دنیا کو پس پشت مت ڈالو. آخرت کے لیے دنیا ایک زمین ہے، ایک کھیت ہے. یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، سے کیا مراد ہے؟ یعنی جو کچھ یہاں کمانا ہے کماؤ اور یہی آخرت میں کام آئے گا. لہذا اس کانسیپٹ کے ساتھ کہ دنیا ایک بری چیز ہے، مال کمانا، دولت کمانا یہ ایک مثلا دنیا داری ہے، یہ ایسی بات نہیں. بلکہ یہاں پہ امام اعتدال اور توازن کی طرف دعوت دیتے ہیں کہ دنیا میں بھی آپ اپنا حصہ لے لیں اور آخرت میں بھی اپنا حصہ لے لیں، ایک دوسرے کے لیے کسی کو نہیں چھوڑنا. آخری حدیث آپ کی خدمت میں بیان کروں، یہ بھی امام صحیح ہے. المال لا خیر فی من لا يحب جمع المال. دیکھو اس انسان کے لیے خیر ہی نہیں ہے، نیکی ہی نہیں ہے جو مال جمع کرنا پسند نہیں کرتا. اب کہیں گے شیخ صاحب آپ تو سب کو دنیا کی طرف دعوت دے رہے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہاں علت بھی بیان ہوئی ہے. لا خیر فی من لا يحب جمع المال. جو انسان مال دولت جمع کرنا پسند نہیں کرتا اس میں کوئی نیکی نہیں ہے، اس میں کوئی خیر نہیں ہے. کیوں؟ اسی مال کے ذریعے سے یکف بہ وجہہ، اپنی عزت محفوظ رکھے. یعنی جمع مال کے ذریعے سے، دولت کے ذریعے سے جو انسان اپنی عزت، اپنی کرامت، اپنا شرف محفوظ رکھے، یہ ایک علت ہے. دوسری علت وَيَقْضِي دَيْنَهُ، اور اپنا قرض ادا کرے. انسان لامحالہ کہیں نہ کہیں مقروض ہو جاتا ہے، اب اس کے لیے بھیک مانگنا شروع کر دے تو یہ انسان کی کرامت، انسان کی عزت اور انسان کے شرف کے خلاف ہے. لہٰذا جمع مال، دولت جمع کرنا تاکہ عزت کو محفوظ رکھے، کرامت کو محفوظ رکھے، اس کے ساتھ اپنا قرض بھی ادا کرے. اور آخری چیز ہے وَيَصِلْ بِهِ رَحِمَهُ، اور صلہ رحمی ادا کرے. صلہ رحمی ادا کرے. جو چیز دین کی نظر میں ناپسند ہے، مبغوض ہے، مذموم ہے، وہ یہ ہے کہ آپ دولت جمع کریں اور دولت کے ذریعے سے فساد پھیلائیں. دولت جمع کریں غلط طریقے سے، دولت جمع کریں غلط راستوں سے. مثال کے طور پر رشوت کے ذریعے سے، غصب کے ذریعے سے، چوری کے ذریعے سے، ناحق طریقے سے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مذموم ہے اور یہ حرام ہے. لیکن جو انسان حلال طریقے سے کماتا ہے اپنی دنیا کے لیے، وہ پھر دین کی نظر میں ایک محبوب چیز ہے، پسندیدہ چیز ہے. لہٰذا آخری پیغام یہ ہے دین کا کہ اپنی دنیا کے لیے بھی کوشش کرو اور اپنی آخرت کے لیے بھی افراط و تفریط کا شکار نہیں ہونا ہے.